سارے بیٹے باپ کے پاس آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ نے تلاوت ختم کی، قرآن پاک کو بند کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر احترام سے سرہانے رکھ دیا۔ ایک نظر سب بیٹوں پر ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اپنی جائیداد تم میں تقسیم کر کے جانا چاہتا ہوں میں۔ سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا ابا جان؟ سب سے چھوٹا بیٹا پوچھ بیٹھا۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ چھوٹا ذرا خود سرسا تھا، پوچھنے لگا، ابا جان، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ پھر سے بول اٹھا، بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو یہ لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟